صبر کے بغیر چارہ نہیں. ایسا جامع لفظ ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. شدید سردی کا موسم ہو اور کہیں کوئی گیزر لگا ہوا نہ ہو اور کہیں کوئی ہیٹر نہ ہو، اور نماز فجر جو ہے فرض ہے، پانی موجود ہے چاہے یخ ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے. کتنا صبر چاہیے اس فرض کو ادا کرنے کے. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. ایک ہے صبر علی المعصیہ، نافرمانی اور گناہ سے صبر. رشوت پیش کی جا رہی ہے، مال کسے محبوب نہیں، اس کو ٹھکرا دینا یہ صبر ہے معصیت سے. یا جیسے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دے رہی ہے عزیز مصر کی بیوی، جوان انسان، پوری جوانی کو پہنچا ہوا انسان، یہ صبر ہے علی المعصیہ. معاذ اللہ، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تھاما ہے، روکا ہے. ایک ہے صبر علی الابتلاء، آزمائش، امتحان. ابو جہل کا کوڑا پڑ رہا ہے پیٹھ پر حضرت سمیہ کے، اور وہ ڈٹی ہوئی ہے. اس کا مطالبہ آخر میں صرف یہ رہ گیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو میرے اس بت کے بارے میں بھی کہ ہاں یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ ہی حق ہے، ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دوں گا. یہ ہے صبر علی الابتلاء. نہیں کہنا، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں. آرزوؤں اور امنگوں اور ولولوں اور ورلڈلی ایمبیشنز کا صبر قرآن ہاتھ میں لے کر اس فریضے کی سر انجام دہی جس کے بارے میں فرمایا جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. اس کے لیے وہ نوجوان درکار ہیں جو اپنے کیریئرز کی قربانی دینے کو تیار ہوں، جو اپنے روشن مستقبل کا قربانی دینے کو تیار ہوں، جن کے لیے زندگی میں راہیں کھلی ہوئی ہو اور وہ انہیں تج دیں. وہ نہ ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ اگر صرف وہی لوگ رہ جائیں جو ریجیکٹ مال ہے اس نوع انسانی کا، جن کا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، جن کے لیے کوئی کیریئر نہیں ہے، جن کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن جن کے سامنے ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہوں، ایمبیشنز ہو، محسوس ہوتا ہو کہ صلاحیت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، مواقع بھی ہیں، آگے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں، اور وہ اس کو تھامیں اور روکیں